ہم لوگ کراچی کی طرف جا رہے تھے، تو یہاں سے جاتے ہوئے کوئی نماز کا ٹائم ہوتا شام کے، تو نماز پڑھنے کے بعد کوئی آگے جا کے بس میں تھوڑی سی نیند میں تھا، تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی، بچی 5 سال کی کوئی میرے گود میں تھی، تو جا رہے تھے تو اچانک سے بس فائرنگ ہو گئی، تو میں تھوڑی نیند میں تھا، تو وائف کے گود میں تو بچہ تھا، تو اس نے بچے کو جو نا سیٹ کے نیچے دبا کے پھر میرے سے یہ بچی بھی چھین کے ایک سائڈ پہ ان کو دبا کے پھر مجھے دھکا دے کے جو ہے نا وہ سیٹوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ تھی اس میں یعنی ہمیں لٹا کے خود اوپر لیٹ گئی کہ پھر چلانے لگی کہ بس بچوں کو بچانا ہے، گولی چل رہی ہیں، تو پھر آ کے اسی میں بس اس کو کوئی 6 گولیاں لگی، تو اس طرح ہو کے کافی باہر وہاں پہ سائڈ میں بھی جو تھے پیچھے کے سائڈ میں 2 فوجی تھے، وہ بیچارے بھی چلے گئے، تو بہت فائرنگ ہو رہی تھی سر، تینوں طرف سے ہو رہی تھی، اس سائڈ سے بھی یہاں سے بھی، پھر سامنے سے ڈرائیور کو ہٹ کیا، وہ بیچارے نے تو گاڑی بھگا کے جو نا وہ بھگانے کی کوشش کیا تو اس کو بھی ہٹ کیا، پھر تو گاڑی تھوڑی سی اترائی آئی تھی، خود چل کے گئی جا کے، تو ہم تو بس لیٹے ہوئے تھے کہ ٹرک کے ساتھ ایک شاید لگ گیا جھٹکے میں، پھر وہ رک گئی، تو پھر بس ایک قیامت کا منظر تھا، کوئی ادھر لیٹے ہوئے تھے، کوئی ادھر لیٹے ہوئے تھے، تو بس خالی ہی خون ہی نکل رہے تھے، تو اس طرح ہو کے بس بہت مشکل سے ہم نے پہلے بچوں کو میں نے اٹھا کے باہر لا کے ادھر سائڈ پہ رکھا ایک پتھروں کے بیچ میں، تو پھر آ کے وائف کو تو اس کو یہاں سے نیچے تو کام ہی نہیں کر رہے تھے کچھ، بس مشکل سے اٹھا کے ان کو باہر نکالے۔ میرا نام بی بی روشن ہے۔ ہم کراچی جا رہے تھے بچوں کو لے کے، راستے میں اچانک فائرنگ ہو گئے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، ان میں میرے چھوٹے بچے، ایک 2 سال کا بچہ ہے، 5 سال کی بچی ہے۔ میرے شوہر کو نیند آئی تھی، تھوڑا سا نیند میں تھا، باہر اتنی وہ آوازیں آ رہی، مجھے تو لگا جیسے بارش ہو رہے ایسے وہ فائرنگ کر رہے تھے، تو اس ٹائم پہ میں نے ایک بیٹی باپ اپنے ابو کے پاس تھا، بیٹا میرے پاس، ان کو دونوں کو نیچے لا کے سیٹ کے نیچے ان کو چھپا کے، شوہر کو بھی نیچے کر کے میں خود ان کے اوپر ہو گئی۔ اچانک بس مجھے گولی لگی، تھوڑی دیر بعد جب گولی ختم ہو گئی، آواز ختم ہو گئی، تو میں نے شوہر کو بتایا بس بچوں کو لے کے جاؤ، میں تو ویسے بھی معذور ہو گئی، میرا مرنا بھی کوئی وہ نہیں ہے، بس بچوں کی زندگیوں کا، وہ بچوں کو باہر لے کے گیا، تھوڑی دیر بعد آ کے مجھے بھی لے کے گیا، میرے تو پورے یہ جو کمر سائٹ یہ پورا سن ہو کے عجیب سا ہوا تھا، بس شکر ہے بچے بچ گئے، شوہر اور میں خود بھی شکر ہے ابھی ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس آگے چل رہی تھی، اچانک پتہ ہی نہیں چلا کیسے اتنا فائرنگ کی آواز بہت زیادہ تیز، آگ لگ رہی تھی جیسے اوپر سے بارش ہو رہی تھی، وہ شیشے سارے ٹوٹ گئے تھے، تو اس کنڈیشن میں بس بچے ڈر کے رو رہے تھے، پھر شوہر کو بھی میں نے سائڈ پہ کیا، اتنا فائرنگ وہ سوچ سے باہر تھا، بس معجزہ اوپر والے کے اس نے ہمیں بچایا۔ فائر سر اس طرح ہوا کہ کوئی 10 سے 15 منٹ لگاتار فائرنگ ہو گئی، پھر وہ فائرنگ ہونے کے بعد اس کے بعد پھر اس طرح ہوا کہ ہم تو بس ہم نے کہا کہ بس اب تو انتظار میں تھے کہ اب سر اٹھائیں تو اوپر سے مارتے ہیں، تو پھر نیچے ہی بس بیٹھے رہے کہ اب گاڑی تو چلتی رہے، ہم نے بس ذہن میں یہ کیفیت تھی کہ اب یہ گاڑی جا کے کھائی میں گرے گی یا پتہ نہیں کہ پتھر کے ساتھ لگے گا، کیا ہوگا کیا نہیں، تو پھر بس وہ جا کے جب سے وہ ٹرک کے ساتھ وہ ٹرک میں جب آگ لگی تو ہم نے 1 منٹ یا 40 سیکنڈ جو ہے نا نیچے جھک کے بیٹھے، تو کچھ فائرنگ کی آواز تھوڑی سی بند ہو گئی، تو ہم نے باہر نکلے، تو پھر وہاں پہ کوئی 6-7 منٹ باہر ہم نے بس ایک سائڈ میں بیٹھے رہے، ادھر ادھر کوئی نہیں آئے وہاں پہ، پھر جا کے کچھ لڑکے نیچے کی طرف سے آئے، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم بھی پیسنجر ہیں، تو لائٹیں وائٹیں آن کر کے آئے تھے، تو اس میں ایک گورنمنٹ کی کوئی شاید ایک آئی ایس گورنمنٹ نمبر پلیٹ لگا کے آئی تھی، تو ہم نے جا کے بس وہ مرد حضرات تو بس اس میں اس طرح تھے کہ کچھ تھوڑے بہت کچھ زخمی تھے، وہ بیچارے بھاگ کے جا کے اس گاڑی میں اتر گئے، تو کسی کو لوگوں نے اٹھا کے لا کے اس میں لے گئے، تو میں بھی بس بچوں کو لے کے، یہ بہت رو رہے تھے ماں کے لیے نا، تو ماں تو سائڈ میں تھی، تو بس اس ڈرائیور بیچارے کو میں نے فریاد کیا کہ یار ان کی ماں مر رہی ہے، تو آخری حالت میں آپ ہماری مدد کریں، تو وہ بیچارہ ہمارے ساتھ آئی، تو یہ دونوں اٹھا کے ہم بس گاڑی میں فرنٹ سیٹ میں بٹھائے، تو وہاں سے کوئی 25 منٹ کے اس میں راستے میں پھر وہ ہاسپٹل آیا، تو چلاس ہاسپٹل سر پہنچتے ہی وہاں پہ کوئی 4-5 منٹ کے اندر ہی بس سارے عملے جمع ہو گئے، تو وہاں پہ بس سارے وہ لے کے آ رہے تھے، تو ادھر کسی کو خون چاہیے تھا، کسی کو کیا، بس اس طرح اس میں وہاں پہ بس کوئی
آپریشن کا وہ نظام کیا ہمارے، اس کا تو کچھ سیریس کیس تھا، تو اس کو آپریشن کیا. اس کے بعد پھر ہم نے بس وہاں سے کوئی میرے خیال سے ایمبولینس کا کچھ اس میں ایشو تھا، ایمبولینس نہیں ملے. پھر جا کے ایمبولینس ملے تو کوئی 11:30 بجے کے ٹائم پہ ہم نے ایمبولینس میں بٹھا کے گلگت ہی لے کر آئے ہیں.